بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ قاعدے کے سبق میں تختی نمبر 9 کو دیکھیں گے، جو کہ ہے مشق ہمارے پاس حرکات کی، جس میں بہت سی حرکات شامل ہیں۔ سب سے پہلے کھڑا زبر، نیکسٹ کھڑی زیر، الٹا پیش، مد و لین اور تنوین۔ تو آپ اس تختی میں غور کریں گے کہ آپ کو کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش یہ تینوں بھی ملیں گے۔ اس کے علاوہ مد و لین یعنی الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، یہ تینوں ان کے مثالیں۔ اس کے علاوہ یا لین، واو لین، ان دونوں کے مثالیں، اور ساتھ ہی تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش۔ یہ وہ تمام حرکات ہیں کہ جو ہم پیچھے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اپنی ساری جتنی ہم نے ابھی تک نورانی قاعدے کی تختیاں ریوائز کر لی ہیں، دہرا لی ہیں تجویدی اصولوں کے ساتھ، ان سب میں ہم یہ سب اصول جو ہیں وہ فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج کی اس تختی میں یہ سب چیزیں ایک ساتھ موجود ہوں گی تاکہ آپ کو پڑھنے میں اور الفاظ کو سیکھنے میں، ان کے ہجے کرنے میں آسانی ہو۔ تو چلیے چلتے ہیں تختی کی جانب۔ سب سے پہلا جو ورڈ ہے اس کی جانب، اس کے لیے کچھ اصول ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ حروف مدہ جیسے کہ الف ہے، واو ہے اور یا ہے، یعنی کہ جن کے اوپر مدات موجود ہوں گی، بڑی مد موجود ہوگی، اس کے بعد اگر حمزہ آ رہا ہے تو آپ نے ان کو ہمیشہ 4 سے 5 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، یعنی جو ایوریج کھینچ کے لمبا کر کے پڑھنے کی جو حد ہے وہ 4 سے 5 الف کے برابر لازمی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس سے کم نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی اس سے زیادہ۔ نیکسٹ آپ کو جو چیز ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جو لیٹرز باریک ہیں، جو حروف باریک پڑھے جاتے ہیں ان کو باریک ہی رہنے دینا، جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے جو کہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں ان کو آپ نے موٹا ہی پڑھنا ہے۔ اور کچھ ایسے حروف ہیں جو کہ کنڈیشنز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، جیسے کہ را، اور اسی طریقے سے حرف جلالہ کی جو لام ہے وہ، کہ اگر ان سے پہلے زبر یا پیش ہو تو ہم ان کو پر پڑھتے ہیں، ورنہ ان کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں تختی کی جانب۔ حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آم، نون زبر نا، آمنا۔ حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، آوا۔ اب اس میں دیکھیے تو یا بھی ساتھ لکھی گئی ہے، اس یا کو آپ نے نہیں پڑھنا، نہ ہجے کرتے ہوئے اور نہ ہی آپ نے اس کو پڑھتے ہوئے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ظاہری بات ہے۔ نیکسٹ حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تن، آنیتن۔ نیکسٹ حمزہ کھڑا زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی۔ حمزہ زبر یا ای، نون زبر نا، اینا، با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بی ہی۔ پہلی رو میں دیکھیے تو آپ کے پاس ایک تو سب سے پہلے کھڑا زبر کی مثال مل گئی آپ کو آ میں، آمنہ میں۔ نیکسٹ پھر آپ کو کھڑی زبر کی مثال آوا میں ملی۔ آنیتن میں تنوین اور کھڑا زبر دونوں مثالیں موجود ہیں۔ ایلافی میں کھڑی زیر، کھڑا زبر دونوں آ گئے۔ اینا میں دیکھیے تو یا لین موجود ہے، یا ساکن ہے اور حمزہ پر زبر ہے۔ بی ہی میں اسی طریقے سے کھڑی زیر کی مثال موجود ہے۔ آگے چلیے تو آگے وہی مثالیں موجود ہیں جس کے بارے میں نے آپ کو پہلا قاعدہ بتایا کہ اگر حروف مدہ الف، واو اور یا ان کے بعد حمزہ آ جائے تو آپ نے اس کو 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، 4 سے 5 الف کے برابر۔ تو چلیے چلتے شروع کرتے ہیں۔ جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر آ، جا، جیم زیر یا مد جی، حمزہ زبر آ، جی آ۔ جیم واو پیش جو، عین دو زیر عین، جو عین۔ اس میں دیکھیں تو واو مدہ کی مثال آپ کو مل رہی ہے۔ نیکسٹ آگے سے چلیے تو اگلے جو لفظ ہے اس میں آپ کو واو لین کی مثال مل رہی ہے۔ تو یہاں سے آپ کو دونوں میں واو مدہ اور واو لین میں فرق واضح ہو جائے گا کہ پہلا جو ہے جو عین، اس میں واو ساکن ہے اور جیم پر پیش ہے، اور خوفن میں واو ساکن ہے اور خوا پر زبر ہے۔ تو یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واو لین اور یا مدہ میں کیا فرق ہے۔ خوا زبر وا، خو، فا دو زیر فن، خوفن۔ خوا زبر یا، خی، را دو پیش رن، خیرن۔
یہاں پہ یا لین کی مثال آ گئی، یا ساکن خواہ پر زبر. آگے دیکھیے دال کھڑی زبر دا، واو الٹا پیش وو، دا وو، دال پیش دو، دا وو دو. اب دال اور واو ان دونوں کی جو پہلی جو دال ہے کھڑے زبر کے ساتھ اور پھر واو الٹا پیش کے ساتھ، اس کو آپ نے 1 سے 2 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. دا وو، ٹھیک ہے. اور پھر جو آخری والی دال ہے خالی پیش کے ساتھ، اس پہ آپ نے اس کی مقدار کم رکھنی ہے، ان جیسی نہیں پڑھنی، لمبا نہیں کرنا. آگے دیکھیے دال کھڑی زبر دا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالی کا. نیکسٹ را زبر را، ضاد پیش واو ضو، رضو. شین زبر الف مد شا، حمزہ زبر آ، شا. میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالی کی. شین زبر یا شی، حمزہ 2 زیر ان، شی ان. طا زبر طا، غین کھڑی زبر غا، طغا. طا زبر طا، غین زبر وا، غو، طغو. اس میں طا اور غین دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں، دونوں کو پر پڑھا جائے گا. اسی طریقے سے پچھلے حرف میں بھی، طغا میں بھی. طا زبر یا طی، را 2 زبر رن، طیرن. عین زبر الف عا، دال 2 زر دن، عادن. عین زبر آ، لام کھڑی زبر لا، علا. اب اس میں عین اور لام دونوں کو ہم ان کے مخارج سے اچھے سے نکالیں گے، عین کو خاص طور پہ. عین زبر یا عی، نون 2 پیش نن، عینن. یا لین اور تنوین کی مثال آ گئی. نیکسٹ یا مدہ کی مثال آگے آ رہی ہے. فا زیر یا فی، ہا زیر ہی، فی ہی. قاف زبر الف قا، لام زبر لا، قال. قاف زبر وا قو، لام 2 پیش لن، قولن. کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کان. اس کو لوگ اکثر کیا پڑھ دیتے ہیں کانا، ایسے نہیں پڑھنا. نون کی مقدار کو کم رکھنا ہے اور کا کو 1 سے 2 الف کے برابر. کاف زبر یا کئی، دال 2 زبر دن، کیدن. یہاں پہ یا لین اور تنوین کی مثال آ گئی. کاف زبر یا کئی، فا زبر فا، کیف. لام زبر وا لو، ہا 2 زیر حن، لوحن. اس میں دیکھیں تو واو لین کی مثال آپ کو مل رہی ہے. اسی طریقے سے تمام تختی کو مکمل کیا جائے گا. یاد رکھیے کہ بس یہ جو کچھ اصول شروع میں آپ کو بتائے گئے ہیں، ایک تو مد کے حوالے سے، دوسرا حروف کو موٹا اور باریک کرنے کے حوالے سے، ان کو ذہن میں رکھیے تو تختی پڑھنا کبھی بھی مشکل نہیں ہوگا. اور اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے خاص طور پہ تنوین کو پڑھنے میں، کہ اس کے ساتھ ہمارے پاس جو الف اور یا لکھی گئی ہوتی ہے اس کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہجے کہتے ہوئے، تو آپ اس کے لیے تنوین کی تختی بھی ریوائز کر سکتے ہیں. پلے لسٹ میں موجود ہے انشاءاللہ. وہاں سے ریوائز کرنے کے بعد اس کے بعد اس تختی پر جب آپ آئیں گے تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا کہ اس تختی کو کیسے پڑھنا ہے. امید ہے آج کی کلاس میں آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.